السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے 1973 کا آئین، جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے متعارف کروایا تھا۔ 1962 کا آئین جو تھا یہ 1969 میں یہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے پاس ایک کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے، اور یہ 1973 کا یہ وہ واحد آئین ہے جو ابھی تک چل رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کو انہوں نے ایک 25 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی میں اس نے ہر مکتبہ فکر کے علماء کو شامل کیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں کہ کانسٹیٹیوشن کیسا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اس کو ڈیسائیڈ کیا۔ تو یہ 14 اگست 1973 کو لاگو کیا گیا۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے افتتاحیہ، سب سے پہلے یہ تھا کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، مطلب کہ اس بات کا اقرار کہ تمام کائنات میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ صرف اللہ کا ہی ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ ملک میں کوئی قانون اور کوئی بل ایسا پاس نہیں کیا جا سکتا جو قرآن کے خلاف ہو اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ ملک میں ہر مقام پر اگر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا۔ آئین میں ایسی کوئی بات شامل نہیں کی جائے گی جو اسلام کے خلاف ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو، اور عوام کے نمائندے وہ اپنے اختیارات کو مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے وہ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد تھا تحریری آئین۔ تحریری آئین 280 دفعات، 12 حصے اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ نمبر 3 وفاقی آئین۔ یہ وفاقی آئین کیا ہوتا ہے؟ دستور یا قوانین کا وہ مجموعہ کہ جس پر کسی بھی ملک کو چلایا جا سکتا ہو۔ وفاقی آئین اسے کہا جائے گا جس کو وفاق نے بنایا ہو، یعنی کہ اپنے ملک کی نیشنل اسمبلی جو پارلیمنٹ ہے اسلام آباد میں ہے، اپنے ملک کی نیشنل اسمبلی جو پارلیمنٹ ہے وہ اسلام آباد میں ہے، وہ جو بھی آئین بنائے گا وہ وفاقی آئین کہلائے گا۔ اگر صوبائی اسمبلی کوئی آئین بنائے گی تو وہ صرف ایک صوبے پر ہی لاگو ہوگا، پورے ملک پر نہیں۔ وفاقی آئین جو ہے وہ پورے ملک پر لاگو ہوتا ہے، اور جبکہ صوبائی آئین صرف اور صرف ایک صوبے پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے نیم استوار آئین۔ اس کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہوتا ہے نہ زیادہ آسان ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، یعنی آئین کو بدل سکتی ہے۔ نمبر 5 ہے قومی زبان۔ 1973 کے آئین میں یہ بات بھی لکھی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان وہ اردو ہوگی۔
15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے گئے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا۔ نمبر 6 پوائنٹ ہے اسلامی آئین، کہ جس میں صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ آئین میں یہ بات بھی شامل کی گئی کہ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ شہریوں کو اسلامی طرز زندگی کے مطابق ان کی ترویج کی جائے اور ان کو ترقی دی جائے، اور سود کا خاتمہ کیا جائے، اور سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کی کوشش کرے گی۔ نمبر 7 پوائنٹ ہے آزاد خود مختار عدلیہ، کہ عدلیہ آزاد ہوگی، ججوں کو معقول معاوضہ دیا جائے گا اور ان کی ملازمت کا تحفظ کیا جائے گا، اور جج جو ہیں وہ اپنے فرائض وہ اچھے طریقے کے ساتھ بغیر کسی خوف یا دباؤ سے وہ سر انجام دیں گے۔ نمبر 8 ہے پارلیمانی آئین۔ پارلیمانی آئین کیا ہے؟ جو دستور پارلیمنٹ بنائے گی، مطلب وہ قوانین جو مختلف معاملات کو چلانے کے لیے ملک میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی وہ آئین جو پارلیمنٹ نے ہی بنائے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پارلیمانی آئین، کہ وہ قوانین جو مختلف معاملات کو چلانے کے لیے ملک میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی وہ آئین جو پارلیمنٹ نے ہی بنائے ہیں ان کو کہتے ہیں پارلیمانی آئین۔ نمبر 9 آئین کی بالادستی۔ اگر کوئی شخص آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑنے کی کوشش کرے گا تو آئین میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اس پر سنگین غداری کا الزام کا مقدمہ اس کے خلاف چلایا جائے گا۔ جو بندہ آئین کو کسی غیر آئینی طریقے سے توڑنے کی کوشش کرے، سنگین جرم غداری کا الزام کا مقدمہ اس کے خلاف چلایا جائے گا۔ نمبر 10واں پوائنٹ ہے آئینی ادارے۔ آئینی ادارے میں صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ادارے تشکیل دیے، مثلاً مشترکہ مفادات کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن، وفاقی محتسب۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 2 ایوانی مقننہ۔ مقننہ کسے کہتے ہیں؟ مقننہ کہتے ہیں قانون ساز ادارے کو، قانون ساز ادارے کو مقننہ کہتے ہیں۔ ملک میں جو بھی نیا قانون بنایا جائے گا وہ ایک ادارے کا نہیں بلکہ 2 ادارے مل کر اس کو بنائیں گے۔ ملک کے اندر جو بھی قانون بنے گا وہ ایک ادارہ نہیں بلکہ 2 ادارے مل کر اس کو بنائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی قانون بناتا ہے، وہ قانون سب سے پہلے پارلیمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی میں جائے گا، وہاں سے پاس ہونے کے بعد سینٹ میں جائے گا۔ ہمارے ملک میں مقننہ 2 ایوان یعنی 2 اداروں پر مشتمل ہے۔ ہمارے ملک میں مقننہ 2 ایوان یعنی 2 اداروں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 پارلیمنٹ ہے
نمبر 2 سینٹ، ان دونوں اداروں کو دو ایوانی مقننہ کہتے ہیں، پارلیمنٹ اور سینٹ، ان دونوں کو دو ایوانی مقننہ کہتے ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے بنیادی حقوق۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی۔ میرا یہ بڑا اہم سبق ہے، یہ آپ نے نا سارے کا سارا یاد کرنا ہے، جو بورڈ کا سوال ہے، باقی انشاءاللہ کر